مزدور یونین کے صدر عبدالمتین شیخ اور انور شیخ نے سی بی اے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ملازمین کے میڈیکل کی سہولت کبھی بند نہیں ہونے دی۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازمین شدید ذہنی قرض اور مالی بدحالی کا شکار ہیں۔ ایسے میں میڈیکل کا بند کیا جانا اور چاروں طرف سے خاموشی اختیار کی جانا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ میری مراد ان لوگوں سے ہے جو ابھی منتخب ہو کے آئے ہیں اور آتے ہی جناب ابھی 6 مہینے کا وقت ہم نے ان کو دیا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ 6 مہینے میں جو بلند باند دعوے کیے یا جو سی بی اے کا ایک کردار ہوتا ہے انہوں نے ابھی تک ادا نہیں کیا اور ملازمین پریشان ہیں۔ میڈیکل بند ہو چکا ہے۔ یہی میڈیکل ہم نے جو ہے نا کراچی لیبارٹری جو ہے اس کو بحال کرایا تھا اور یہ شروع سے پینل پہ تھی۔ 35-40 سالوں سے جو ہے نا کراچی لیبارٹری ملازمین کو سہولتیں دیتی آتی رہی ہے اور اس کا بند کیا جانا کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں لوگوں کے ملازمین کے، وہ باقی ریٹائرڈ لوگوں کے لیے علاج معالجے کی سہولت داؤ میں تھی وہ بھی بند کر دی گئی ہے، وہی پریشانی کا شکار ہیں۔ تو ہم جو ہے نا مسئلہ کے سی بی اے سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ بھائی وہ اپنا کردار ادا کریں ورنہ پھر احتجاج جو ہے نا وہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس میں ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی اتھارٹی ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور اگر لوگ اس کی گنتیاں کرنا شروع کریں تو وہ گنتی کرتے رہ جائیں لیکن وہ تعداد نہیں بنا سکتے۔ تقریباً یہ 4 کروڑ کے قریب یہ شہر آباد ہو چکا ہے اور اس کے اندر 1 انچ بھی زمین ابھی فالتو نہیں ہے کہ آپ کسی کو دے سکیں۔ لیکن یہاں پہ اس شہر کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ کی وہ کراچی کی وہ کراچی اتھارٹی نے کی ہے۔ نظامی صاحب سے لے کے آج تک جو ہے یہ شہر کو آباد کرتے رہے ہیں، سڑکیں، پلیں، برج، انڈر پاس سب بنتا رہا ہے۔ لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جو بنانے والے تھے وہ جنہوں نے شہر کی تعمیر میں حصہ لیا وہ جو ہے آج کل بڑی بری حالت کے اندر ہے۔ اب یہ ادارے کے اندر جو ہے کبھی کیا نام ہے ڈی جی چینج ہو رہا ہے، کبھی سیکرٹری چینج ہو رہا ہے، کبھی فائنانس سیکرٹری فائنانس ممبر چینج ہو رہا ہے اور کبھی ڈائریکٹر رین چینج ہو رہا ہے۔ تو ایک مطلب آنا جانا لگا۔ جب سے یہ نگراں گورنمنٹ آئی ہے تو میری سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ نگراں گورنمنٹ کا صرف کیا یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ اداروں کے اندر ایک کو ہٹایا، ایک کو 10 دن رکھے، ایک کو 20 دن رکھے اور پھر اس کو پیچھے کر دے۔ چاہیے ہم کو تھوڑا سا اس پہ غور بھی کرنا چاہیے، سمجھے کہ یار اس ادارے کو تو برباد نہیں کرنا سمجھے، بلکہ اس کے اندر کسی کو سکون سے رہ کر کام کرنے سے سمجھے۔ ایک آدمی جب رہے گا یہاں پہ تو وہ سکون سے کام کر سکتا ہے اور کراچی شہر کی خدمت بھی کر سکتا ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ وہ ادارے کے اندر جو اپنا ہمارے ملازم ہیں وہ پریشان ہیں کیونکہ وہ کام کرتے ہیں، صبح شام تک کام کرتے ہیں، لیکن کیا نام ہے تنخواہ وقت پہ نہیں مل رہی ہے، پینشن وقت پہ نہیں مل رہی ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ جو کیا نام ہے ہمارے پینشن کے جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا بہت یہ میڈیکل کا سہارا تھا وہ چھین لیا گیا ہے اور ان کے لیے انہوں نے جو ہے کیا نام ہے کراچی لیبارٹری ہو رکھی تھی اس کو بھی یہ 15 لاکھ روپے نہیں دے پا رہے، سمجھے کہ اس کے پیچھے اب وہ جو 15 لاکھ دے تو یہ اتنا بڑا ادارے کو چلانا کہ انہوں نے کیا کھیل سمجھ رکھا ہے۔ تو میری ان سے یہ کہ آج کل کسی کی تنخواہ اگر نہ ملے، پینشن نہ ملے تو وہ تصور نہیں کر سکتے اس کو اتنی تکالیف برداشت کرنے کی، اس کو بچوں کی فیسوں کے پیسے دینے، دودھ شکر کے پیسے دینے اور ان کے کیا نام ہے آنے جانے میں بیچاروں کو اپنا ٹائم لگانا کرتے ہیں۔ تو یہ میڈیکل جو کیا نام ہے ان کا نہیں ہے پینشنر کا، سمجھے تو وہ کیسے اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر ایک تو کیا نام ہے اے ڈی کے ملازمین کی تنخواہوں کا انتظام کریں اور دوسرا جو پینشنر ہیں وہ تو بہت بیچارے مجبور ہیں، اس کے علاوہ ان کو گزارا نہیں ہے، تو فوری طور پر ان کی پینشن کا ادا کرنے کے امید کرتا ہوں کہ 2-4 دن کے اندر پینشنوں کو اور تنخواہوں کو جو ہے جاری کرنے کے احکامات دیں گے۔ وہ کراچی لیب جو کہ صرف 15 لاکھ روپے ہے وہ اس کو کھولنے کا احکام جاری کریں گے اور ڈاک کے اندر جو ان کو ایک علاج کی سہولت دی گئی تھی اس کا بھی کیا نام ہے بل دبا کے بیٹھے ہیں وہ بھی نہیں کھول رہے سمجھے۔ تو میں محتمانہ درخواست کروں گا وہ کھولیں ورنہ کے ڈی مزدور اتنا یہاں پہ ہنگامہ کرے گی تو لوگ تصور بھی درست نہیں کر سکتے کہ دیکھیے جہاں تک ہمارے ان بھائیوں کا اس وقت جو ان کے ساتھ دہشت گردی ایک ملک کر رہا ہے اور دوسرے دہشت گرد اس کی جو ہے حمایت کر رہے ہیں، دوسرے ممالک سے لوگ آ رہے ہیں اور بڑے ایک مطلب ایک بہت بنتا جا رہا ہے کہ صہیونی طاقتیں ایک طرف ہو رہی ہے اور مسلمان کی طاقتیں ایک طرف، لیکن مسلمان جو ہے وہ لازم پہلے سے ڈبل میں تھے، وہ کیا مقابلے پہ نہیں تھے سمجھے، لیکن اللہ کا ایمان جس جگہ بھی موجود ہے انشاءاللہ کرام وہ کامیاب ہوگی۔ تو اس وقت جو ظلم کیا جا رہا ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، ان کے اسپتالوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اسکولوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے،
یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. کل تک یہ لوگ کیا نام ہے اس کی وہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے بم اس کے اوپر گرا دیا. آج ان کے گھر کے اندر یہ گھروں کے اندر ان کے مار رہے ہیں بیچاروں کے, اور بچے تقریباً 2000 سے زیادہ بچے اس میں شہید ہو چکے ہیں, تقریباً 6000 افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں. تو ان کو میں مسلم پوری امت سے یہ اپیل کرتا ہوں اللہ کے واسطے, آپ جو ہے اللہ کو راضی کریں اور ایک قوم بن کے ان کی حمایت کا اعلان کریں اور اپنا اسلحہ ان کو دیں. اپنے مزاج کیا آپ نے کیا ان کو کیا پکانے کے لیے روٹی پکانے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ آپ روٹی پکانے کے لیے نہیں, ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے ان کو مزائل دیں, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ حملہ کرتا ہے وہ کرے گا تو اس کا باپ بھی نہیں کر سکتا ہے. انشاءاللہ یہاں سے KDM مزدور نے ایک پوری فوج بنائی ہے, وہ جا کے ان کے ساتھ حملہ کرے گی. وہ کسی کے باپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کیسے پہنچ جائیں گے. اللہ پہنچانے والا ہے, انتظام کرنے والا ہے, اور انشاءاللہ ہم وہاں جائیں گے, خود لڑیں گے, ان کے ساتھ لڑیں گے اور شہادت کا حاصل انشاءاللہ کریں گے.